ہے۔ پروفیسر شہزاد انجم صاحب شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ سے وابستہ ہیں اور آج کل شعبے کی صدارت فرما رہے ہیں۔ پروفیسر شہزاد انجم صاحب کی علمی اور ادبی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع ہے۔ فکشن آپ کا میدان ہے، فکشن تنقید آپ کا میدان ہے۔ اس کے علاوہ ترجمہ، تدوین اور ایک اہم پروجیکٹ پر آپ نے بہت ہی اہم کام کیا ہے، جس نے اردو ادب کے دامن کو ثروت مند بنا دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا کام اردو فکشن تنقید کے علاوہ صحافت بھی ہے۔ آپ نے متعدد مونوگراف بھی لکھے، آپ کی کئی اہم کتابیں علمی حلقوں میں مقبول ہو چکی ہیں۔ تنقیدی جہاد، معاصر افسانہ اور ذوقی اور احتشام حسین کی تخلیقی نگارشات آپ کی اہم کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ساہتیہ اکیڈمی کے لیے سید محمد حسنین پر مونوگراف لکھا، خواجہ الطاف حسین حالی پر مونوگراف لکھا اردو اکیڈمی کے لیے، سید احتشام حسین پر مونوگراف لکھا، مولانا محمد علی جوہر پر۔ اس کے علاوہ ترجمے جو آپ کی خدمات ہیں ترجمے کے میدان میں، اپیندر ناتھ اشک کا ترجمہ کیا آپ نے، مکتی بودھ کا، سوراج واد کا، اس طرح اور بھی دیگر آپ کی علمی و ادبی کارنامے ہیں۔ آپ کو یہ بات جان کر خوشی ہوگی کہ آپ نے دیوان شیدا کی تدوین کی، اسی طرح گوپی چند نارنگ دیداور نقاد اور اظہر عنایتی پر کتاب ترتیب دی، ان کی شعری خدمات پر، اور جو سب سے اہم کارنامہ جو اس زمانے کے اعتبار سے بہت ہی اہم، معتبر اور ادبی حلقے کے لیے مفید ہے، وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ربندر ناتھ ٹیگور کے تمام علمی و ادبی کارناموں کو اردو میں منتقل کروایا ایک پروجیکٹ کے تحت۔ یہ تقریباً پورے 1 کروڑ کا پروجیکٹ تھا۔ اس زمانے میں جامعہ میں تھا تو دیکھا کہ جو ہے سر نے کیسے نہایتی اہتمام کے ساتھ اور ایک گروپ اسپرٹ کے ساتھ انہوں نے بالکل وار لیول پر انہوں نے ربندر ناتھ ٹیگور کی تمام چیزوں کو، ان کی گیتانجلی کو، جس کا ترجمہ پہلے ہی نیاز فتح پوری کر چکے تھے، اس کے باوجود نیا ترجمہ کروایا سہیل فاروقی صاحب سے، اور پھر خود اپنی کتاب ترتیب دی اور مختلف مقالات جمع کیے۔ یہ اردو ادب کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ میں ان تمام چیزوں کے ساتھ میں پروفیسر شہزاد انجم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آج ہمارے طلباء کو اپنے خطاب سے نوازیں۔ ان کا عنوان ہے تحقیق کے مراحل، کہ ہم سب لوگ واقف ہیں، ہم سب لوگ اس تحقیق کے میدان میں ہیں اور عمل تحقیق میں مصروف ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ تحقیق کے مسائل سے جوجھتے رہتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ دوران تحقیق کچھ مسائل ایسے آتے ہیں کہ ہمیں وہ چیزیں پریشان کرتی ہیں۔ تو اسی لیے یہ سوچا کہ ایک ایسا عنوان رکھا جائے اور ایک ایسے آدمی کو یہ عنوان دیا جائے جو ان سے دلچسپی رکھتے ہوں۔ میں نہایت احترام کے ساتھ پروفیسر شہزاد انجم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلمات کا اظہار فرمائے۔ پروفیسر شہزاد انجم صاحب۔ بہت بہت شکریہ عبد المعید صاحب، معید الرحمان سر۔ معید الرحمان صاحب، جی سر۔ جس طرح سے آپ نے میرا تعارف کرایا ہے میں تو بڑا مشکل میں پڑ گیا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ادب کا میں ایک ادنا طالب علم ہوں، اور اب بھی ذوق ہے کہ پڑھتا لکھتا رہوں، اور جو ہمارے دوست مختلف یونیورسٹیوں سے اس وقت آن لائن موجود ہیں اور مجھ سے سن رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، میرا یہی کہنا ہے کہ سب سے بڑا بہترین وقت جو گزرتا ہے وہ پڑھنے میں گزرتا ہے۔ اچھی کتابوں کا مطالعہ کرنا، کچھ سیکھنے کا عمل جاری رکھنا، سیکھنے کا عمل کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ان تمام ارباب الوقت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم لیکچر میں مجھے مدعو کیا، مجھے عزت دی
اور میں آج آپ لوگوں سے آن لائن روبرو ہوں۔ حضرات، یہ جو موضوع ہے تحقیق کے مراحل، اسے ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں جب کوئی طالب علم جب آتے ہیں، ظاہر بات ایم اے کر کے آتے ہیں، پہلے ایم فل کرنے کے بعد آیا کرتے تھے۔ ہم لوگ کچھ ان سے ضمناً گفتگو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کچھ محققین کے نام بتائیے، اگر ان کے پاس کچھ محققین کے نام یاد ہیں تو ٹھیک ہے، اور آپ کی دلچسپی کیا ہے، آپ کس موضوع پر اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، تحقیق کا میدان کیا پسند ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان سب مراحل کو طے کرنے میں ایک طالب علم کو بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ میں تحقیق کے تعلق سے بہت ساری باتیں کروں گا۔ یہ تحقیق آپ کو معلوم ہے کہ پرکھ ہے، کھوج، تفتیش کا نام ہے کہ کوئی چیز پہلے سے موجود ہے، اسے ہمیں تلاش کرنا ہے۔ لیکن اب تحقیق کا دائرہ آہستہ آہستہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ اب تقاضا یہ ہونے لگا ہے کہ آپ کی جو ریسرچ ہو، آپ جو اپنا علمی کام کریں، اس میں اگر انٹر ڈسپلنری ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ آپ جو ہے انٹر ڈسپلنری کام کیوں نہیں کر رہے ہیں، یعنی دوسرے علوم کا اپنے علم کے ساتھ جوڑ کر کوئی رشتہ قائم کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بات بھی ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں ملٹی لنگوئل کام کیوں نہیں ہو رہا ہے، دوسری زبانوں سے اپنی زبان کا رشتہ کیوں قائم نہیں کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ آپ اس کو کمپریٹو میں بھی رکھ سکتے ہیں، تقابل میں بھی رکھ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے تقابلی یہ تنقید اور تقابلی تحقیق کے میدان میں قدم کیوں نہیں رکھتے ہیں۔ اس کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ میرا رشتہ جامعہ اسلامیہ سے ہے۔ میں بتاؤں، ہمارے یہاں کئی اسکالر عربی کے ادیب اور اردو کے ادیب کو ملا کر، یا ہندی کے ادیب، ناولسٹ، اردو کے ناولسٹ کو ملا کر کام کر رہے ہیں۔ آپ کے ہاں بھی ہوتا ہوگا۔ یعنی یہ کہ ہمیں جو ہے اپنے دائرے کو وسیع کرنا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ آج کل شخصیات پر بہت کام ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ خود میں نے اپنی نگرانی میں کئی کام کرایا ہے۔ ابھی خلیق انجم صاحب پر ایک مقالہ میری نگرانی میں جمع ہوا ہے، ایک مقالہ انتظار حسین پر بھی جمع ہوا ہے۔ ظاہر بات انتظار حسین پر اور بھی کام ہو چکے ہیں، کسی نئے پہلو کی تلاش کی جاتی ہے۔ تو جو ایک ریسرچر جب یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے تو سب سے پہلی اس کی جو پریشانی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ صاحب موضوع جو ہے وہ کیا رکھا جائے۔ اور مجھے تو حیرانی ہوتی ہے جب بچے یہ کہتے ہیں کہ سر کچھ بھی موضوع دے دیجیے۔ دقت یہ ہے کہ آپ کو اپنے مزاج، آپ کو اپنی دلچسپی، آپ کو اپنے میدان کا انتخاب کرنا ہی ہوگا۔ اگر شاعری میں دلچسپی ہے تو شاعری میں گفتگو ہوگی۔ شاعری میں بھی کیا ہے بھائی، 17ویں صدی کی، 18ویں صدی کی، یا 19ویں صدی کی، یا 20ویں صدی کی، کس شاعری کی گفتگو ہوگی؟ کون سا علمی کام کرنا چاہتے ہیں؟ کلاسک پر کام کرنا چاہتے ہیں، جدید پر کام کرنا چاہتے ہیں، کسی شخص پر کام کرنا چاہتے ہیں، کسی علاقے پر کام کرنا چاہتے ہیں؟ یہ میدان کافی وسیع ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ریسرچر کو، جو ایک محقق ہے، جو ایک اسکالر ہے، کیونکہ آپ ہمارے سامنے کے اسکالر ہیں، اسی حساب سے میں بات چیت کر رہا ہوں، اس کو یہ اپنے ذہن میں کچھ طے کر کے آنا ہوتا ہے۔ وہ پہلا کام یہ ہے کہ موضوع کا انتخاب، کہ ہمیں جو ہے موضوع کا انتخاب کیسے ہو اور کیا ہو۔ یہ تو ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ موضوع کا انتخاب کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ تو یہ کہیے کہ ایک جو مکان کے لیے آپ جس طرح سے زمین کا انتخاب کرتے ہیں،
اس طرح سے یہ موضوع کا بھی انتخاب ہے، اس لیے کہ موضوع سے اگر دلچسپی نہیں ہے تو آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، آپ کا وقت اچھا نہیں گزرے گا۔ آپ فکشن کے آدمی ہیں، آپ کو شاعری دے دی گئی، اب شاعری کے آدمی ہیں، آپ فکشن میں کام کرنے کو مجبور کیا گیا۔ یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں، اور میں بھی جانتا ہوں کہ بھائی ایم اے میں تو تمام پیپرز پڑھنے ہوتے ہیں، قصیدہ بھی ہے، مرثیہ بھی ہے، مثنوی بھی ہے، ناول بھی ہے، افسانہ بھی ہے، داستان بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، مجھے یہ تسلیم۔ لیکن اس کے بعد کہیں نہ کہیں اپنا ایک خاص میدان بنانا ہوتا ہے، اور خاص میدان جو ہے اس میں کام کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو ریسرچر کے لیے جو تحقیق کے مراحل میں جو آپ اوپر آتے ہیں، جو آپ سوچتے ہیں، تو سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے وہ صاحب ہے موضوع کا انتخاب، کہ موضوع کا انتخاب کیسا ہو اور موضوع ہمیں کون سا رکھنا چاہیے۔ میں اکثر بچوں سے کہتا ہوں کہ صاحب کچھ ایسے موضوعات رکھیے، کچھ ایسے موضوع کا انتخاب کیجئے جس سے نہ کہ آپ کی صرف دلچسپی ہو بلکہ آپ وہاں کا کام کر سکتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ بھائی جنوبی ہند میں جنوبی ہند پر کام ہوتا ہے، شمالی ہند میں شمالی ہند کے ادیب و شاعروں پر کام ہوتا ہے۔ تو لیکن اگر یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں کوئی بڑے شاعر گزرے ہیں اور ان کا دیوان پڑا ہوا ہے یا ان کے مضامین پڑے ہوئے ہیں، ان کی کتابیں ہیں، اور کسی نے توجہ نہیں کی، ہمیں اس سے بھی اٹھانا چاہیے۔ علاقائی ادب پر بہرحال زور دینا چاہیے۔ ہم نے اکثر محسوس کیا ہے لوگ بڑے ناموں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور اس لیے جو اہم نام ہیں، جو گوشہ گمنامی میں ہیں، ان کو سامنے لانے میں وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں، اور جن لوگوں نے ایسا کیا وہ سرخرو ہوئے۔ تو بہرحال تو یہ تو سب سے جو اہم موضوع ہے تحقیق کے مراحل میں، وہ سب سے پہلا اور اہم معاملہ یہ ہے موضوع کا انتخاب۔ بعض دفعہ بعض وقت آپ آتے ہیں ڈپارٹمنٹ میں اور آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ سیناپسس آپ جمع کیجئے، آپ نے سیناپسس جمع کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ 2-3 موضوعات لے کر آئیے، کہ اگر آپ اس موضوع پر گفتگو نہیں، اگر آپ اس موضوع پر نہیں تو کوئی اور موضوع دیا جائے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ موضوع لے کر آئے، اس موضوع پر کام ہو چکا ہے، تو آپ کو ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے، ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے کہ اور بھی کیا آپشنس ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کو کوئی موضوع دے دیا جاتا ہے، فائنل ہو گیا، آپ نے بھی رضامندی کر لی، جسے ہمارے یہاں بھی ہوا ہے۔ علی گڑھ کی ایک بچی آئی، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، نام یاد آ جائے گا۔ ان کا موضوع ہے اردو ناولوں کے منفی کردار۔ انہوں نے موضوع لایا اور کمیٹی نے اپروو بھی کر دیا، سپروائزر بھی راضی ہو گئے۔ بعد میں انہیں دقت یہ ہے، پریشانی یہ ہے، مجھے سامنے خود یہ ہے کہ یہ منفی کردار کس کو انتخاب کیجیے گا، یہ پی ایچ ڈی کا کتنا یہ بن رہا ہے، نہیں بن رہا ہے، یہ مشکل مرحلہ ہے۔ تو پھر یہ کہ انہیں میں نے مشورہ دیا کہ آپ کو دوسرا موضوع کو انتخاب کیجئے، کمیٹی میں ترمیم ہو سکتی ہے، اور 6 مہینے کے اندر جو کچھ بھی ممکن ہے وہ ہوگا۔ تو اگر آپ کا موضوع فائنل بھی ہو گیا ہے اور اس کو آپ نے لکھنا شروع بھی کر دیا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو دقت ہے یا آپ کی نگراں سمجھتے ہیں کہ ان کو دقت ہے، تو آپسی مشورے سے اس میں آپ ترمیم کر لیجئے، کیونکہ ابھی تو آپ نے زمین لی ہے، پوری عمارت بنانی ہے، اور پھر اس میں زندگی بھر قیام کرنا ہے۔ وہ پی ایچ ڈی جو ہے، وہ مقالہ جو ہے، وہ آپ کی شناخت ہوتا ہے، اس لیے موضوع کے انتخاب میں آپ کو بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ بہت سارے مراحل اس مسئلے میں آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، میں جانتا ہوں۔ اب ایک صاحب 2 سال پہلے مشتاق احمد یوسفی پر 2 لوگ لے آئے، تو اب یہ ہے کہ ان پر کام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ ابھی شمیم حنفی صاحب کا انتقال ہوا، اور ان پر 2-3 موضوعات ہمارے ہاں آ گئے، جس میں 2 رجسٹریشن بھی ہوا، ایک دونوں کے موضوعات الگ الگ کیے گئے۔ سب ٹھیک ہے، ان کی تخلیق پر ایک کام کر لیجئے، ان کی تنقید پر ایک کام کر لیجئے۔ تو یہ جو ہے جو سلسلہ جو شروع ہوتا ہے، تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے کس موضوع پر کام کرنا ہے،
اور کیا کام نہیں کرنا ہے۔ اب آئیے صاحب، موضوع کا انتخاب تو آپ نے کر لیا، اب یہ ہوتا ہے کہ تحقیقی مقالے کا خاکہ بنانا ہے آپ کو۔ تحقیقی مقالے کا خاکہ کیسے بنایا جائے؟ ہم لوگوں نے جب پروجیکٹ کیا تو سب کو کہا ہی جاتا ہے کہ ایک سنوپسس جمع کیجیے، ایک مجوزہ خاکہ جسے کہیے وہ آپ جمع کیجیے کہ آپ اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو اس میں مجوزہ خاکہ میں آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس موضوع کا انتخاب آپ نے کیوں کیا، اغراض و مقاصد، کہ آپ نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا، اس موضوع پر ریسرچ کی کیا ضرورت ہے، اور اس کے بعد اس کے چیپٹرائزیشن کیا ہوں گے، ابواب بندی کیسے کیجیے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں آپ کا ایک ہائپوتھیسس لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ کے کیا امکانات ہیں، کیا ہے کہ اس میں بعد میں کیا کچھ اس میں آپ ریسرچ کر کے تلاش کرنا چاہتے ہیں، تلاش کرنا چاہتی ہیں، تو یہ کیا ہوگا۔ تو یہ پورا ایک آپ کا خاکہ چیپٹرائزیشن قاعدے سے ہونا چاہیے، اور ہر باب میں پہلے تو آپ نے غرض و مقاصد بیان کر دیا کہ اس موضوع پر میں اس لیے ریسرچ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے قبل اس میں کوئی ریسرچ اس طرح کی نہیں ہوئی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے اور یہ اہم کام ہے، اور ان کی یہ تصانیف ہیں اور یہ ان کے شعری مجموعے ہیں یا یہ ان کے ناول ہیں یا جو کچھ بھی ہے، یہ بڑا علمی کام ہے، دائرہ ہے، یا تقابلی کام، تقابلی مطالعہ ہے، تقابلی مطالعہ ہونا چاہیے۔ یہ میری نگرانی میں جیسے محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد کی ادبی کی صحافتی خدمات، ایک تقابلی مطالعہ کام ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے کہ اس کا کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، آپ نے اس خاکے میں تفصیل سے لکھا، اور اگر آپ نے اس میں تفصیل سے لکھا اور آخر میں آپ کو اس میں ایک کتابیات بھی، یعنی کہ مجوزہ جو کتابیں جس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، وہ تو ایک یہ کہیے کہ سرسری طور پر ہوتا ہے، کیونکہ جب آدمی ریسرچ کرتا ہے تو اس میں بہت ساری کتابیں سامنے آتی ہیں، بہت سارے رسالے ملتے ہیں، بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں شائع کرنی، شامل کرنی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اب صاحب اس کے بعد آپ نے تحقیقی مقالے کا خاکہ تو تیار کر لیا، ایک منٹ بھائی نا، تحقیقی مقالے کا خاکہ تو آپ نے تیار کر لیا۔ اب تحقیقی مقالے کے خاکے کے بعد اب آپ کا جب سپروائزر کے پاس جاتے ہیں اور سپروائزر سے گفتگو اور بات جب ہوتی ہے تو سپروائزر کہتے ہیں کہ صاحب سب سے پہلے آپ، جسے اگر میں اپنی نگرانی میں کام کرتا ہوں، مراحل میں کہتا ہوں، میں نے کہا بھائی آپ کا موضوع کا انتخاب تو ہو گیا، اب آپ اس موضوع کے تعلق سے کتابوں، مضامین کی تلاش کیجیے، یعنی کہ مواد کی فراہمی، یہ بہت ہی اہم کام ہوتا ہے۔ میں آپ سے بتاؤں، میں نے اپنی پوری زندگی میں مواد کی فراہمی کا کام بہت دلچسپی سے کیا ہے۔ ابھی میری کتاب ابھی آئی ہے 2-4 روز پہلے، اردو کے غیر مسلم شعراء و ادبا، جس میں 84 ادیبوں جو غیر مسلم ہیں، اس میں 40 شاعر ہیں، 42 نثر نگار ہیں، 2 اردو کے خدمتگار ہیں۔ خیر، ان لوگوں پر ادبی کالم ہے۔ ہر کالم کے لکھتے وقت جو مجھے کوشش کرنی پڑی وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، تاکہ مواد کی فراہمی کیسے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں کسی بھی شخص پر لکھنا ہوا تو پہلے تو میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کرنا شروع کیا، ریختہ پر سرچ کرنا شروع کیا کہ اس تعلق سے یا ان کی کون کون سی کتابیں ہیں، ان پر کیا گوشیاں ہے، کیا ان کا کوئی نمبر بھی ہے، کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس سے مجھے کچھ نشاندہی ہوئی، اور اس نشاندہی کی بنیاد پر میں لائبریری پہنچا کہ کیا کچھ کتابیں مل سکتی ہیں۔ اپنے طالب علموں کو بھی بھیجا، دہلی یونیورسٹی اور جے این یو دوستوں کو فون بھی کیا۔ آپ سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو بھی کرنا ہوگا، مختلف یونیورسٹیوں میں دوستوں کو فون کر کے مواد اکٹھا کرنا۔ تو تحقیق کے مراحل میں سب سے پہلا اور بڑا کام ہے، آپ نے موضوع کا انتخاب کر لیا، آپ نے سینوپسس تیار کر لی،
اب اس کے بعد جو ہے ایک بڑا کام جو ہے کہ آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مواد کی فراہمی. میں نے یہ کیا تھا اپنی ریسرچ کے دوران، آج سے یہ 25-30 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، 30 سال پہلے ہے کہ صاحب سب سے پہلے میں مواد کی فراہمی میں ہمارے نگراں پروفیسر شارب دولوی صاحب تھے اور ان کی بیگم پروفیسر شیم نکھت صاحبہ تھیں جو کہ دہلی یونیورسٹی میں، اور ان سے میری بڑی قربت تھی. سر سے تو آج بھی اللہ ان کو اچھا رکھے اور ملاقات بات ہوتی رہتی. میں بھی لکھنؤ بھی گیا تھا. تو بہرحال تو یہ شارب صاحب کا یہ تھا کہ صاحب آپ مواد اکٹھا کیجئے، کتابیں اکٹھا کیجئے. آپ دیکھیے کمان اور زخم کہاں ملے گی، تنقید پر کام ہے، کمان اور زخم کہاں کتاب ملے گی. آپ وہاں لائبریری جائیے، آپ چلے جائیے بھائی نظام الدین کے پاس، ابھی انتقال ہوا ہے، جو اردو بازار میں انجمن ترقی اردو کی دکان تھی، وہاں پرانی کتابیں ملتی ہیں. آپ دیکھیے وہاں کوئی نمبر دیکھیے، پرانے نمبر وہاں ہوتے ہیں رکھے ہوئے، اب ان نمبروں کو خریدیے، آپ گوشوں کو لائیے. تو یہ کہ میں نے مواد کو اکٹھا کرنا شروع کیا. اب مواد کو اکٹھا کرنے کے بعد میں نے کیا کہ ہر چیپٹر کے اعتبار سے کوئی چیز مجھے ملتی اپنے ہر باب کے تعلق سے، تو اس مضمون کو اس فائل میں، ایک کور فائل ہے جس کو موڑا جاتا ہے، فولڈ 4 طرف سے کرتے ہیں، تو اس میں رکھ کر اس کو میں نے باندھ دیا. اور یہ جو ہے مواد اکٹھا کرنے کا کام مسلسل چلتا رہا، اور ہر فائل کے اوپر، کور فائل کے اوپر میں نے لکھ دیا یہ جو ہے پہلا باب، یہ دوسرا باب، یہ اس پر پیسٹ کر دیا، مواد اکٹھا کیا. اور جو کتابیں ملی وہ میں خریدتا چلا گیا. وہ فوٹو کاپی کرائی، بہت ساری کتابیں فوٹو کاپی کرائی، اور پوری کی پوری فوٹو کاپی. ابھی جب میں نے سر سید پر کام کیا کہ حساس شخص سر سید احمد خان، تو علی گڑھ سے کئی رسالوں کے پورا تہذیب الاخلاق چھان مارا، اور پورا یہ کہیے کہ سر سید پر جو نمبر آئے، پاکستان کراچی سے جو نمبر آئے، لاہور سے جو تمام رسالوں کو نمبر آئے، ان سب کو بھی میں نے چھان پھٹک کی، اور اس کے بعد جو ہے مواد کو جمع کیا. اس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے استاد پروفیسر شہاب الدین ثاقب صاحب نے میری بڑی مدد کی، اور انہوں نے بڑی نشاندہی بھی کی، اور میں مسلسل انہماک سے کام کرتا رہا. تو یہ کہ چونکہ ریسرچ کا کام اب تک جاری ہے میرا، میں کام کر رہا ہوں، سب لوگ، آپ لوگ بھی کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے موضوع کا انتخاب کیا، آپ نے سنوپسس تیار کر لی. اب اس کے بعد جو ہے آپ نے مواد کی فراہمی کا کام شروع کیا. مواد کی فراہمی کے سلسلے میں ایک بات بتاؤں آپ سے میں، کہ ہمارے یہاں کے بچے اکثر تساہلی سے کام لیتے ہیں، ہے نا. بھائی سردی لگ رہی ہے تو بھائی ٹھیک ہے صاحب، ذرا سا کم سفر کریں گے. برسات ہے، بھائی بارش کا موسم ہے، تھوڑا سا احتیاط ہے، آرام کر لیں. گرمی ہے، بہت گرمی ہے، کیسے نکلے. نہیں صاحب، ریسرچ اسکالر کو، ریسرچر کو کبھی بھی ان باتوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. اس کا کام جو ہے بالکل ایک دیوانگی کے ساتھ، ایک جنون کے ساتھ، ایک اضطرابی کیفیت کے ساتھ، ایک دلسوزی جگر کاوی کے ساتھ اس کو کرتے رہنا چاہیے. اگر وہ کرتا رہتا ہے تب تو کام اچھا ہوتا ہے. تو بہرحال تو یہ جو ہے مواد کی فراہمی کے لیے آپ کو دوسری یونیورسٹیوں جانا پڑے، آپ کو رضا لائبریری رامپور جانا پڑے، آپ کو خدا بخش خاں لائبریری پٹنہ جانا پڑے، آپ کو نیشنل لائبریری کلکتہ جانا پڑے. ان سب لائبریریوں میں گیا ہوں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، اور بہت ہی ذوق و شوق سے وہاں بیٹھ کر کام کیا ہے، وہاں سے مواد حاصل کیا ہے. میں رہا ہوں خدا بخش خاں لائبریری میں، تو اس طرح سے وہاں گیسٹ ہاؤس بھی تھا اس زمانے میں، پتہ نہیں کیا ہے. تو بہرحال یہ مواد کی فراہمی کا کام سب سے اہم ہوتا ہے کہ مواد کی فراہمی ہو گئی. کبھی کبھی آپ کی مطلب کہ تحقیق کے دوران بڑی پریشانی بھی ہوتی ہے. وہ کتاب آپ ڈھونڈ رہے ہیں، ارے بڑی مشکل سے کتاب تو مل گئی، لیکن جو حصہ چاہیے لائبریریوں میں وہ صفحہ پھٹا ہوا ہے، وہ صفحہ غائب ہے. یہ بڑی پریشانی. آپ نے کہیں سے بھی ان کے خاندان سے جا کر، ہاں صاحب، ان کے خاندان والوں سے ملنا ہوتا ہے، ان کے خاندان سے جا کر کتابیں حاصل کی. بعض ایک تجربہ میرا یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے تو بڑی مدد کی، بعض لوگوں نے مجھے بہت شک کی نگاہ سے دیکھا کہ آپ وہ کتاب مجھ سے کیوں مانگ رہے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سب بھی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ کو ذرا بھی پریشان نہیں ہونا ہے. اور وہ جو ہے آپ کو مواد کی فراہمی کے لیے
ہر ممکن کوشش کرنی ہے، اپنے دوستوں سے مدد لینا ہے. آپ ایک آپس میں رشتہ قائم کر سکتے ہیں، تو مختلف یونیورسٹیوں کے دوستوں سے مدد کرنا ہے. جامعہ کی لائبریری بہت اچھی ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی لائبریری بہت اچھی ہے، جے این یو کی لائبریری ہے، ڈی یو کی لائبریری ہے، اور بھی یونیورسٹیوں کی لائبریری. ہاں، لکھنؤ یونیورسٹی کی لائبریری میں گیا ہوں، بہت اچھی ہے. شبلی لائبریری، وہاں ندوے کی لائبریری بہت اچھی ہے، دیوبند کی لائبریری. تو یہ سب لائبریریوں سے رشتہ قائم کرنا پڑے گا، اور یہ ہے کہ ادیبوں و شاعروں سے ملاقات کرنی پڑے گی، تب مواد کی فراہمی ہوگی. گوشہ اور نمبر بھی حاصل کرنا پڑے گا، لوگوں سے بات چیت کرنی پڑے گی. اب آپ تیسرے مرحلے سے بھائی میرے گزر آئے. پہلا مرحلہ یہ ہوا کہ آپ نے موضوع کا انتخاب کر لیا، دوسرا مرحلہ یہ ہوا کہ آپ نے اپنی سناپس تیار کر لی، تیسرا مرحلہ یہ ہوا کہ آپ نے مواد جمع کر لیا. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ صاحب آپ کو اس پر مقالہ لکھنا شروع کرنا ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے میرے بھائی، لکھنا جو ہے بہت مشکل کام ہے. لکھنا اس لیے مشکل کام ہے کہ آپ نے جب لکھنے کی جب خیال کیا تو آپ کے ہاں جو آپ کے مطالعے کی جو ایک بہت ہی کا جنگل دماغ میں جمع ہوا ہے، ایک گنجان آبادی جو ہے، اور ایک عجیب طرح کی دماغ میں جو زولیدگی بھی ہوتی ہے، الجھنیں بھی ہوتی ہیں، ان سب کو ہمیں سمیٹنا ہے. ہم کیسے سمیٹیں گے، ہم کیا کریں گے، ہم کیا نہیں کریں گے، یہ ساری باتیں سوچنا ہے. عام طور پر میری تو رائے یہ ہے کہ لکھتے وقت عام طور پر سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے پہلا جملہ لکھنا، آغاز کرنا، پہلا پروگرام لکھنا، پہلا جملہ لکھنا، آغاز کرنا، پہلا پیراگراف لکھنا. یہ جو ہے کام جو ہوتا ہے، یہ آغاز اگر ہو جاتا ہے. میں جب کسی مضمون کو لکھتا ہوں یا کوئی کام جو شروع کرتا ہوں تو بہت دیر تک جو ہے ایک بے چینی کی حالت میں اپنے گھر کے اندر ہی ٹہلتا رہتا ہوں، اور اچانک دماغ میں کوئی بات آتی ہے اور لکھنا شروع کر دیتا ہوں، اور وہ جب رفتار جو پکڑتی ہے تو ختم ہونے میں وقت نہیں لگتا ہے. آپ کا ایک ذہن بھی بن جاتا ہے. آپ چونکہ ریسرچر ہیں، آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ جو چیپٹر لکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کی جو کتاب ہے اس میں ابواب ہے اور مختلف اکائیاں جسے کہتے ہیں، اس میں اکائی میں نے بھی لکھی ہے نا. اکائیوں میں دیکھیے گا کہ ایک پہلے کی پرانی کتابوں میں دیکھیے گا مضمون نگار پہلے کچھ پوائنٹس تیار کر لیتا تھا. یہ پہلے باب میں ہمیں ان پوائنٹس پر لکھنا ہے، پہلے میں ہمیں ان پوائنٹس پر لکھنا ہے. تو آپ نے اس کی جو ہے ایک ترتیب بنا لی، آپ نے اس کی پوری ترتیب بنا لی کہ ہمیں یہ لکھنا ہے، اس باب میں یہ لکھنا ہے، یہ لکھنا ہے، یہ لکھنا ہے، یہ لکھنا ہے. ہمارے زبان میں ایک اور ہوتا تھا کام، اب بھی ہونا چاہیے، آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے. جو کچھ بھی میں نے مطالعہ کیا اور اس میں کچھ اقتباسات اگر مجھے ملے، ان اقتباسات کو الگ کارڈ میں ہم لوگ لکھا کرتے تھے، الگ کارڈ میں ہم لوگ لکھا کرتے تھے. وہ ریسرچ کارڈ کہلاتا تھا، اور اس میں اس کا تفصیلی حوالہ لکھ کر سامنے رکھ لیتے تھے. تو اس کے بنڈل بنا کرتے تھے. من کے پہلے باب کے تعلق سے اگر مجھے جو کچھ بھی ہے 25-30 اقتباسات ملے، اور اس کے علاوہ ایک کاپی رہتی تھی جس میں نوٹ کیا کرتا تھا کہ یہ چیز لکھنا ہے، یہ چیز لکھنا ہے، یہ چیز لکھنا ہے، یہ چیز لکھنا ہے. اب جب لکھنے بیٹھے تو اس کو آپ 5-7-8 پوائنٹ بنا لیجئے. حساب اس موضوع مثال کے طور پر خلیق انجم پر ہمارے طالب علم نے جب کام کیا تو ان سے میں نے جو کام کرایا تو ہم نے کہا کہ جب وہ لائے تو ان میں ایک اہم حصہ نہیں تھا ان کی صحافتی خدمات. میں نے کہا بھائی رسالہ اردو ادب اور ہماری زبان کے ذکر کے بغیر خلیق انجم نامکمل ہیں. تو آپ جو ہے ان پر بھی گفتگو کیجئے کہ انہوں نے نمبر 1 بنائیے اردو ادب، نمبر 2 بنائیے ہماری زبان، اور جب لکھیے تو اس کا تعارف کرائیے. اور اردو ادب میں جو انہوں نے ایڈیٹوریل لکھے ہیں اس کا ذکر کیجئے، ہماری زبان کا تعارف کیجئے.
انہوں نے جو ایڈیٹوریل لکھے ہیں اردو کی ترقی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے، اس کا ذکر کیجیے تفصیل سے، اور آخری میں جو ہے مختلف لوگوں کی آرا جو ہے ان ایڈیٹوریل کے تعلق سے جو کچھ بھی ہے اس سے آپ پیش کیجیے، اور اس کا تجزیہ بھی کیجیے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں۔ تو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی چیپٹر بھی چھوٹ جاتا ہے، ابھی چھوٹ گیا تھا، میں نے اس کو ایک چیپٹر بڑھایا ان کو کہ نہیں آپ کو یہ رکھنا ہے، اس کے بغیر آپ کا کام نہیں ہوگا۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کارڈ تیار کریں، کارڈ اگر تیار کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہوں گی کہ ہمیں یہی ہے، اور کچھ آپ رجسٹر کاپی میں جو بھی کاپی ہو اس میں جو ضروری بات جس چیپٹر کے تعلق سے لکھنا ہے آپ کے ذہن میں، تاکہ سب کچھ تازہ رہے۔ مضمون میں ریسرچ میں بہت فرق ہے میرے بھائی، تحقیقی مقالہ جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تمام سچائیوں کو، تمام حقائق کو سامنے لایا جائے، اور اس طرح سے سامنے لایا جائے، اور اس طرح سے سامنے لایا جائے کہ اس میں جتنی بھی تنقید ہو، اعتراضات ہوں، ان سب کا اس میں جواب پہلے سے شامل ہو۔ آپ اس کے پہلے نقاد ہیں، آپ اس کے پہلے معترض ہیں، اور آپ سوال کرتے جائیے کہ یہ سوال ہو سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے، یہ سوال ہو سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے، اور پورا صرف تاریخ پیدائش یوں نہیں لکھنے جاتی، ان کی تاریخ پیدائش اتنی ہے، ارے صاحب اتنی آپ کیوں لکھ رہے ہیں؟ آپ کو یہ کہاں سے معلوم ہے کتنی ہے؟ آپ حوالہ دیجئے، اور حوالہ جو دیجیے تو اور لوگوں نے کیا لکھا ہے۔ میں خود بتاؤں کہ میں بہت لوگوں کی تاریخ پیدائش جانتا ہوں کہ ان کی تاریخ پیدائش غلط ہے، عام طور پر مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں، کیونکہ میں نے بہت سا کام تو حوالہ تفصیل دینا پڑتا ہے کہ ان کے والد صاحب نے یہ بتایا ہے اور انہوں نے خود یہ لکھا، خلیق انجم کے تعلق سے یا اور دوسرے لوگوں کے تعلق سے، رتن سنگھ کا، عام طور پر پرانے لوگ ہیں ان کی تاریخ پیدائش معلوم ہی نہیں ہوتی ہے، وہ انداز سے کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہے کہ جو سب سے بڑا جو زلزلہ آیا تھا اس سے ماں کہتی ہے اس سے 2 سال پہلے تم پیدا ہوئے تھے، یا زلزلے کے 2 سال بعد پیدا ہوئے تھے، وہ زلزلہ کب آیا تھا؟ 34 میں آیا تھا، اس کے 2 سال بعد پیدا ہوئے، یہ انداز ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو تحقیق جو ہے بالکل چھان و پھٹک کرنا ہے، اور پھر اس کو جو ہے آپ کو جو اعتراضات ہو سکتے ہیں ان سب کا جواب دینا ہے۔ تو آپ نے جو اب کام کرنا شروع کیا ہے وہ لکھنے کا کام کیا ہے، شروع کر دیا ہے۔ اب جو آپ نے لکھنے کا کام شروع کیا ہے میرے بھائی، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے تحقیق کی زبان مختلف ہوتی ہے، تحقیق کا اسلوب مختلف ہوتا ہے، تنقید کی زبان مختلف ہوتی ہے، تخلیق کی زبان مختلف ہوتی ہے، تفسیر کی زبان مختلف ہوتی ہے۔ تو ہمیں جب تحقیق لکھنا ہے تو کون سی زبان چاہیے، کیسی زبان چاہیے؟ اس میں کوئی شاعرانہ نثر کا جادو نہیں جگانا ہے۔ اگر آپ کو کوئی انشائیہ لکھ رہا ہو، کوئی خاکہ لکھ رہا ہو، یا کوئی ناول یا افسانہ، تو اس کو یہ اختیار ہے کہ سورج کے نکلنے کا ذکر جو ہے وہ 1 صفحے میں، آدھے صفحے میں، 2 صفحے میں کر سکتا ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے۔ تحقیق کی زبان کیسی ہونی چاہیے؟ آپ کو غیر ضروری الفاظ اور عبارت آرائی سے گریز کرنا ہے، آپ کو غیر ضروری الفاظ اور عبارت آرائی سے گریز کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ لکھ رہے ہیں کہ گیان چند جین کی کتاب تحقیق کا فن ایک اچھی کتاب ہے۔ آپ نے میں آپ کو بہت سی مثالیں بھی دوں گا، آگے میں بڑھ رہا ہوں آہستہ آہستہ، تو آپ نے یہ بات تو درست لکھ دی، تحقیق کا فن گیان چند جین کی کتاب ہے۔ اب اگر آپ نے اچھی کتاب لکھی ہے تو اچھی کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ وہ کیوں اچھی کتاب ہے، کیوں اچھی کتاب ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے لکھنے کا، بھائی آپ لکھیے گا جیسے کہ میں اگر یہ کہوں کہ فرحت قادری ہمارے علاقے کے، ہندوستان کے مشہور شاعر ہوئے ہیں، اب آپ کہیے گا کہ سر اتنے مشہور شاعر ہیں
تو ان کا ذکر اس طرح سے کتابوں میں رسائل میں کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو ہم نے یہ مشہور جوڑ کر اس جملے کو تھوڑا سا ان کے مترز کر دیا کہ صاحب ہمارے علاقے کے شاعر ہیں، اچھے شاعر ہیں، لیکن عام طور پر لوگ جو ہے تحقیق کو لکھتے وقت غیر ضروری الفاظ، سپرلیٹو ڈگری کا بھی استعمال کرتے ہیں اور عبارت آرائی سے بھی کرتے ہیں۔ ایک اور چیز ہوتی ہے صاحب کہ ہمیں جو ہے سرسری طور پر سویپنگ ریمارک دیتے ہیں۔ میں ایک بڑے پروفیسر صاحب نے مجھ سے کہا کہ صاحب انیس اشفاق کا جو ناول جو خواب سراب ہے اچھا نہیں ہے۔ بڑے محقق بھی ہیں اور بڑے ادیب بھی ہیں۔ میں نے برجستہ ان سے پوچھا کہ کیا اس ناول کو آپ نے پڑھا ہے؟ تو وہ خاموش رہے کہ نہیں، مجھے بتائیے آپ مجھے۔ تو نہیں میں نے اوروں سے، بزرگوں سے سنا ہے کہ ناول اچھا نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو ایک محقق جو ہے اس طرح سے، ایک نقاد جو اس طرح سے رائے نہیں دے سکتا ہے۔ میں نے ناول کو پڑھا ہے، اب مجھے پسند ہے، اور کیوں پسند ہے وہ میں تفصیل سے بیان کر سکتا ہوں آپ کے سامنے۔ تو یہ جو سویپنگ ریمارک ہوتا ہے، ارے فلاں کی نثر جو ہے بہت ہی خراب ہے۔ کیا خرابی ہے؟ کیا آپ نے نثر پڑھی ہے؟ عرفان صدیقی کی شاعری کربلائی ہے، کیا اور کوئی ان کی شاعری نہیں ہے؟ تو یہ اور اس طرح کے جو سویپنگ ریمارک جو ہوتے ہیں، جو سویپنگ ریمارک کسی ادیب و شاعر کے بارے میں یا کسی فن کے بارے میں، تو ایک محقق کو اس تعلق سے بہت احتیاط کرنا چاہیے، اور اگر وہ یہ لکھتا ہے تو اس کو اس کا پورا جواز پیش کرنا چاہیے۔ جو بھی اس کا بیان ہو وہ واضح ہو اور قطعیت پر مبنی ہو، جو کہہ رہا ہو اس کے پیچھے۔ یہ جو کتاب جو ہے جوش ملیحہ آبادی کی یادوں کی برات، وہ جو ہے کب لکھی گئی، کیوں لکھی گئی، اگر وہ اس پر ریسرچ کرتا ہے تو اس کو ساری بات وضاحت سے لکھنی چاہیے۔ اس کو کبھی بھی، یہ ایک محقق کے بارے میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے اسلوب کا معاملہ عجیب و غریب ہے صاحب۔ یہ جو تحقیق کا جو اسلوب جو ہوتا ہے، وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرنے کا نام ہوتا ہے، اور اس میں بہت ہی سادگی ہوتی ہے، وضاحت ہوتی ہے، صراحت ہوتی ہے، قطعیت ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے فکشن کی طرح اور اس میں غیر ضروری الفاظ یا منظر نگاری یا جزیات نگاری، ان سب کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ آپ کا ایک ایک جملہ ٹھکا ہوا ہونا چاہیے۔ مطلب ٹھکا ہوا استعمال جان بوجھ کے کیا کہ بالکل واضح ہونا چاہیے، اور کوئی بھی اس میں لفظ جو ہے زیادہ نہیں ہو، اور جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں بہت ہی آپ کو قائم ہونا چاہیے اور قائم رہنا چاہیے، ہے نا۔ آپ کو معلوم ہے کہ تحقیق جو ہے کسی امر کو اصل شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے۔ یہ قاضی عبدالودود کا جملہ ہے، یعنی کہ کوئی چیز جو ہے پہلے سے موجود ہے، اب اسے ہم دیکھنے کی، نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کل تو تنقیدی تحقیق بھی ہے اور تجزیاتی تحقیق بھی ہے، مختلف طرح کی تحقیقیں ہیں، تو بہرحال اس کے مسائل الگ ہیں۔ ایک میں اپنا واقعہ بیان کروں، بہت دلچسپ ہے۔ میں دہلی یونیورسٹی میں اپنے ڈپارٹمنٹ سے اپنے ہاسٹل جبلی ہال آ رہا تھا، راستے میں گائر ہال پڑتا ہے، اور گائر ہال میں ایک کمرے میں اس زمانے میں رشید حسن خان صاحب معروف محقق رہتے تھے۔ میرا نیا نیا داخلہ ہوا تھا، اور میری خواہش ہوئی کہ رشید حسن خان جیسا گلزار نسیم اور سر البیان کا جو ہے تدوین کرنے والا اتنا بڑا محقق یہاں پر ہے، ان سے ملاقات کروں۔ میں ان سے ملنے چلا گیا۔ بہت خشک مزاج تھے۔ انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ سر ملنے کی خواہش ہوئی۔ تو کیوں خواہش ہوئی؟ آپ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ خیر صاحب جو کچھ بھی میں نے بتایا، آپ کیا کر رہے ہیں، کیا نام ہے فلاں، کیا کام کر رہے، موضوع کیا ہے؟
میں نے کہا سر ایم فل کر رہا ہوں. کن کے ساتھ کر رہے ہیں؟ شاعر بدولوی صاحب کے ساتھ کر رہا ہوں. موضوع کیا ہے؟ احتشام حسین کی تخلیقی نگارشات. تو انہوں نے کہا کہ اس میں تحقیق کیا کیجیے گا آپ. ان کی جو ہے احتشام حسین کا انتقال جو ہے 72 میں ہوا ہے اور ساری کتابیں موجود ہیں، اس میں تحقیق آپ کیا کیجیے گا؟ یہ تو آپ تنقید کر رہے ہیں، یہ تو آپ تجزیہ کر رہے ہیں. میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا اور میں انہیں کیسے بتاتا یہ موضوع مجھے شعبے سے ملا ہے، اور اس شعبے میں اس وقت جو لوگ موجود تھے ان میں گوپی چند نارنگ بھی تھے اور ہمارے شاعر بدولوی صاحب بھی تھے اور قمر رئی صاحب بھی تھے، ظہیر احمد صدیقی صاحب بھی تھے، مغیث الدین فریدی صاحب بھی تھے. یہ سارے لوگ تھے. تو بہرحال تو یہ جو ہے یہ اعتراضات بھی ہوتے ہیں. آج کل تحقیق کے معاملے میں یہ ہونے لگا ہے کہ ہم لوگ تنقید اور تجزیہ کرنے لگے ہیں. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو موضوع تحقیق سے جو ہے ہمیں اپنی جو لکھتے ہیں اس میں ہماری صلاحیت کا بھی مظاہرہ ہونا چاہیے. ہم جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں اس میں کس حد تک مجھے قابو ہے. اگر قابو نہیں ہے تو نہیں ہے، اگر ہے تو ہے. یہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے. اور جو محقق ہو، بعض محقق ایسے ہوتے ہیں جو باقاعدہ وہ لکھنے لگتے ہیں، کیا کہتے ہیں، خطبہ کے طور پر لکھنے لگتے ہیں. ایسا لکھ رہا ہے کہ جو کوئی خطیب ہو اور بلند بانگ دعوے کرنے لگتے ہیں. تو کسی ریسرچر کو اس طرح سے خطیب نہیں بننا چاہیے، بلند بانگ دعوے نہیں کرنی چاہیے. اور دیکھیے قاضی الدور صاحب کا مضمون اور دوسرے لوگوں کا مضمون ہے شبلی کے تعلق سے بڑے اعتراضات ہیں. صاحب انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے تو اس میں انہوں نے یہ کہیے کہ جوش خطابت میں یا اس کو جس طرح سے لکھا ہے تو وہ اس میں بہت حد تک سچائی نہیں ہے، اور اس میں بہت سی باتیں وہ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ کبھی دبیر کے تعلق سے تو کبھی فلاں کے تعلق سے اس طرح کے اعتراضات ہوتے رہتے ہیں. دوستو میں 2 منٹ کا بریک لے رہا ہوں، پھر دوبارہ آؤں گا نا. آپ لوگ یہیں پر رہیے گا، میں 2 منٹ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جی میری سر. آواز ہے نا؟ جی سن رہے ہیں سر. جی سر. صرف 2 منٹ کا بریک. اچھا جی سر، ٹھیک ہے سر، بہتر ہے سر. تو چلیے دوستو، کچھ آپ لوگ اپنے خیالات کا اظہار کیجئے. سر کہہ رہے تھے کہ تحقیق کے لیے اسلوب کی ضرورت ہوتی ہے. جی سر. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. رشید عالم. دیکھیے ہم سب لوگ جب کوئی مضمون لکھتے ہیں جی تو اگر غالب پر مضمون لکھنا ہوتا ہے تو مضمون شروع کرتے ہیں کہاں سے کہ غالب اردو کا ایک عظیم شاعر ہے. اکثر مضامین یہیں سے شروع کیا جاتا ہے. مضمون کا پہلا جملہ بہت ہی اہم ہوتا ہے، اور مشفق خواجہ کہا کرتے تھے کہ اردو میں جو مضامین لکھے جاتے ہیں بعض مضامین کا آغاز تو حضرت آدم کے زمین پر اترنے کے بعد سے ہوتا ہے یا 1857 سے شروع ہوتا ہے، اور پھر یہاں وہاں کی زمین آسمان کی، ایران توران کی قلابیں ملا کر کے پھر آخر پیراگراف میں عنوان جو ہو اس پر مصنف اظہار خیال کرتا ہے. یہ عام طور پر دیکھنے کو ملتا ہے. تو اس لیے پہلا جو لائن ہو، پہلی سطر ہو، وہ اس طرح ہو کہ آدمی پوری طرح سے مضمون کی گرہ کو کھولنے والا ہو. 2 جملوں کے بعد 3 جملوں کے بعد آدمی کو اندازہ ہو جائے کہ مضمون میں کیا کہا جا رہا ہے. اب اس زاویے
کہ ہم سب لوگ کیا کرتے ہیں. تمام لوگ شریک ہیں. یہ تن آسانی کا معاملہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے مضمون لکھنے کے حوالے سے یا مقالہ لکھنے کے حوالے سے. کہتے ہیں کہ بھائی تمہید اتنی ہی ہونی چاہیے جتنا کہ جتنی جلدی آدمی نفس مضمون پر آ جائے. تمہید بس ذہن سازی کے لیے ہوتا ہے. تمہید کا مقصود محض ایک ذہنی ہم آہنگی ہے مضمون سے، ورنہ اس کے علاوہ اور زیادہ کچھ نہیں ہے. آپ لوگوں کا بھی تجربہ ہوگا. اور جہاں تک اسلوب کی بات آئی، قاضی جمال صاحب نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ شمس الرحمن فاروقی صاحب نے کے سامنے انہوں نے کوئی مضمون پڑھا اور قاضی جمال صاحب نے اس میں لکھا کہ نہا خانہ دل میں کچھ ایسا تھا. تو انہوں نے نہا خانہ دل تنقیدی مضمون میں اس طرح سے لکھا کہ اچھا سر آ چکے ہیں، سر کا استقبال ہے، آپ لوگ سر سے مستفیض ہوں. ارے بھائی مستفید کیا ہوں گے، بہرحال ہے نا. ہاں صاحب ہے نا. تو جو میری گفتگو ہو رہی تھی وہ تحقیق کے اسلوب پر، تحقیق کی زبان پر. اور میں نے آپ سے یہ کہا کہ تحقیق میں جو ہے غیر ضروری الفاظ نہیں ہونے چاہیے، بار ترائی سے پرہیز ہونا چاہیے، قطعیت ہو، وضاحت ہو، صراحت ہو، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر قائم. اب آپ کا مقالہ لگ بھگ مکمل ہونے کو ہے. آپ نے اپنا پورا مقالہ لکھ لیا ہے، تمام چیپٹرز ہو گئے. لیکن تحقیقی مقالے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. تحقیقی مقالے کے ایک اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اب آپ نے جو تحقیقی مقالہ جو لکھ لیا ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اس کے اوپر آپ کا مقدمہ ہونا چاہیے یا آپ کا حرف آغاز ہونا چاہیے، اور وہ بہت ہی تفصیلی ہونا چاہیے. اور آپ نے جو کچھ بھی لکھا ہے اس کے بارے میں آپ کی مفصل رائے ہونی چاہیے. ابھی میں تعارف کراتا ہوں تو تفصیل سے بات کروں گا. دوسری بات یہ، آپ کو حواشی اور حوالے کا پورا خیال رکھنا چاہیے. اس کا ایک خاص طریقہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے شامل کیجئے گا. تفصیلات کو چیپٹر کے بعد دیجیے گا، اور تفصیلات میں آپ کو کیا کیا کچھ لکھنا ہے، یہ نہایت ہی ضروری ہے. آپ کو بنیادی اور ثانوی دونوں ماخذ کا ذکر آخر میں کرنا چاہیے، اور وہ تفصیل سے ذکر ہونا چاہیے، جس میں ناشیر و سنشات اور وغیرہ وغیرہ، بارہ اول بار دوم وغیرہ بھی ہونا چاہیے. یہ بھی ہونا چاہیے. آپ کو ایک اختتامیہ بھی لکھنا ہوتا ہے. اختتامیہ کو آپ ماحصل کہہ سکتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ اردو میں اس کی روایت جو ہے تھوڑی سی کمزور ہے. یہ پورے مقالے کا نچوڑ ہوتا ہے. نچوڑ سے مراد یہ کہ آپ نے اگر کوئی مقالہ لکھا ہے، کسی بھی موضوع پر مقالہ آپ نے لکھا ہے، تو اس مقالے میں جو آپ کا ایک سائنٹسٹ جس طرح سے ہوتا ہے، جو سائنٹسٹ ہوتا ہے تو وہ جو سائنس میں جو کچھ بھی وہ تحقیق کرتا ہے، تو اس کے بعد آخر میں وہ اس کا مطلب کہ جو ماحصل ہوتا ہے وہ اس کو فائنڈنگز کیا ہوتی ہے، وہ فائنڈنگز کو لکھتا ہے. تو آپ کا جو اختتامیہ جو ہے وہ ایک طرح سے اس کی فائنڈنگز ہے، اور آپ اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں. کسی بھی شاعر کو، کسی بھی ادیب کو، کسی بھی نظریے کو، کسی بھی فکر کو، تو آپ اس میں کہاں تک کیا کامیاب ہوتے ہیں، تو
آپ کو اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں تحقیقی مقالے میں عام طور پر ضمیمے کا رواج نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اس کی ضرورت کتابوں میں پڑ جاتی ہے، اور تحقیقی مقالات میں بھی گرچہ اس کی اس میں ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ضمناً اس کا ذکر آنا ہی چاہیے، تو اسے لوگ ضمیمے میں شامل کر دیتے ہیں۔ کتابیات کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتابیات ایک خاص لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور ایک سائنٹیفک طریقہ ہے۔ اس سائنٹیفک طریقے سے ہی ہم لوگ کتابیات لکھیں گے اور کتابیات پیش کریں گے، تاکہ لوگوں کو پڑھنے میں، ریسرچ کرنے میں آسانی ہو۔ اور اگر ضرورت پڑے تو اشاریہ بھی آپ تیار کر دیجئے۔ آپ کو ان سب کے تعلق سے تفصیل سے جاننا چاہیے۔ مقدمہ کیا ہے، حواشی حوالے کیا ہیں، بنیادی ماخذ کیا ہے، ثانوی ماخذ کیا ہے، اختتامیہ کیا ہے، ضمیمہ کیا ہے، کتابیات کیا ہے، اشاریہ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب اس خاص ترتیب کے ساتھ آتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس خاص ترتیب کے ساتھ آتی ہیں، تبھی کوئی مقالہ مکمل تیار ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے، تبھی کوئی مقالہ تیار ہو کر سامنے آتا ہے۔ اب آپ نے جو مقالہ آپ نے جو لکھ لیا، میں نے شروع میں کہا اور پھر کہہ رہا ہوں کہ اس تحقیقی مقالے کے پہلے ناقد یا معترض آپ خود ہیں۔ آپ پورے مقالے کو اسی خاص تنقیدی نگاہ سے مطالعہ کیجیے، اور اس کی زبان دیکھیے، اس کا پروف دیکھیے، اس کی سیٹنگ دیکھیے، اور اس کی فائنڈنگز دیکھیے، اس کا مقدمہ دیکھیے، اور یہ ساری چیزیں آپ بہت اچھی طرح سے مطمئن ہو لیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے کوئی ایک ساتھی اس کو ایک بار پڑھ سکتے ہیں اور ان سے کوئی مشورہ بھی لے سکتے ہیں، اس میں کوئی کمپوزنگ کی غلطی یا کچھ نقطے پر کوئی گفتگو یا بحث ہو سکتی ہے، تو آپ یہ کام بھی کرائیں، انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ نتیجہ اخذ ہوگا اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس طرح سے یہ آپ کا تحقیقی مقالہ ایک طرح سے مکمل ہوتا ہے۔ تو میں نے جو آپ سے جو گفتگو کی وہ ذرا سا یہ ہے کہ آپ کو موضوع، تحقیق کا موضوع کیا ہونا چاہیے، خاکہ کیسے تیار کرنا چاہیے، اور یہ مواد کی فراہمی کیسے ہونی چاہیے، اور لکھنا کیسے چاہیے، اور اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں تو ہم نے بات چیت کی ہے۔ لیکن اور بھی مسائل آتے ہیں، تحقیق کی نوعیت کیا ہے، قلمی نسخے، اس کے بارے میں ذرا سی بات کروں گا میں نا۔ میں نے جب شائدہ پر کام کیا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جامعہ اسلامیہ میں حکیم اجمل خان تھے، وہ بھی شائدہ تخلص کرتے تھے، اور عبد المجید خواجہ تھے، ان کا تخلص بھی شائدہ تھا۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور جب میں نے وہاں مسودہ دیکھا تو اس پر جو ہے عبد المجید خواجہ شائدہ لکھا ہوا ہے، یہ میں کیسے مانوں کہ یہ ان کا ہے؟ یہ میں کیسے، کوئی بھی اگر آپ کو مسودہ ملتا ہے، یہ کیسے معلوم کہ مسودہ ان کا ہے؟ وہ تحریر تو ان کی نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ اس کی ایک کاپی اور ہے، یعنی کہ کسی بھی خطی نسخے، مینوسکرپٹ کی جتنی بھی کاپیاں ہونی چاہیے ان کو حاصل کرنا چاہیے۔ عام طور پر پرانے زمانے میں کاتب اسے لکھا کرتے تھے، وہ مصنف کی خود تحریر نہیں ہوا کرتی تھی، کاتب حضرات سے لکھواتے تھے، ایک مختلف لائبریریوں میں بھی ہے۔ اب کاتب لکھتے وقت کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ کوئی حرف چھوٹ گیا، مصرع جو ہے بحر وزن سے خارج ہو گیا، کوئی غزل ہی چھوٹ گئی، ایک میں یہ غزل نہیں ہے، ایک میں یہ غزل ہے۔ اور یہ بھی ہوا ہے کہ بہت سارے الحاقی کلام بھی آ گئے، خود سودا کیا، معلوم ہوا کہ مرسوز کا کلام آ گیا ہے، اور بعد میں اس کی تحقیق سے ثابت ہوا یہ، اور اس پر تنقید لکھی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ہمیں جو لکھتے وقت، تلاش کرتے وقت
ان کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ قلمی نسخے کی شہادت کیا ہے۔ قلمی نسخے کی شہادت کے لیے جو طریقے ہو سکتے ہیں، آپ کیا ان کی تحریر سے واقف ہیں؟ نہیں۔ کیا وہ کاتب جو لکھا ہے اس کی کوئی شہادت اس پہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ کلام ان کا ہے اور انہوں نے اس سن میں مجھے لکھوایا ہے، جو عام طور پر ہوتا تھا، وہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں۔ میں نے رامپور رضا لائبریری میں بیٹھ کر 3-4 دنوں تک وہاں کے اردو کے جتنے بھی قلمی نسخے تھے سب کو ایک بار دیکھنے کی مطلب کہ بڑی یہ انہماک سے کوشش کی اور کچھ پڑھنے کی بھی کوشش کی، تو بہرحال تو ان چیزوں میں بہت طرح کی باتیں نکلیں۔ تو قلمی نسخے جو ہوتے ہیں، جو مخطوطات ہوتے ہیں، ان کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، کاغذ بوسیدہ ہوتا ہے، بہت سا حصہ جو ہے پڑھا نہیں جائے گا، اڑ جاتا ہے، بہت سے کاغذ جو ہے وہ یہ کہیے کہ عجیب طرح سے خشک ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ حروف جو ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو، ساری باتوں کو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے۔ دوسرا دیکھنا پڑتا ہے کوئی الحاقی کلام تو نہیں ہے، کہیں دوسرے کا کلام تو نہیں جو ان کے نام سے یہاں شامل کر دیا گیا ہو، کہ یہ کہیں دیوان دوسرے کا ہی تو نہیں ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ، میں لکھ رہا ہوں اپنے طور پر، تو ان کے گھر والوں سے شہادت لیتے ہیں۔ گھر والوں کی شہادت بھی بہت حد تک درست نہیں ہے۔ بہت حد تک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک قاضی صاحب نے اپنے مضمون میں لکھا ہے، ان کے بیٹے نے لکھا کہ میرے والد صاحب نے 15 جلدوں میں یہ کتاب لکھی تھی، جبکہ ان کے والد صاحب کی ایک جلد میں بھی وہ کتاب کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے بہت تحقیق کی، بہت تلاش کی۔ تو بہت سارے لوگ اپنے بزرگوں کے تعلق سے مختلف طرح کی رائے دیتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس رائے کی صداقت کیا ہے۔ اگر اس رائے کی صداقت ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر صداقت نہیں ہے تو پھر آپ کو تلاش کرنا پڑے گا۔ بہت سے مسائل کو لے کر محقق خاموش رہتا ہے، یعنی کہ اس میں وضاحت نہیں ہے، کسی موضوع پر پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مصنف کسی کی حمایت یا مخالفت کر رہا ہے۔ آپ کو اس کی تلاش کرنی چاہیے کہ محقق کا اندیا کیا ہے۔ یہ پورا معاملہ جو ہے تحقیق کا نہایت ہی الجھا ہوا اور پیچیدہ تو ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے یہ محنت کا طلبگار ہے۔ اگر آپ اس میں محنت کرتے ہیں، محنت کرتی ہیں، تو اس وقت تک ہم وہاں پہنچیں گے، اور تب کہیں جا کر کوئی شخص جو ہے وہ ایک محقق بنتا ہے، اور آپ کی ریسرچ جو ہے اچھی اور معیاری ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں قاضی عبدالودود ہوں، یا امتیاز علی خان عرشی ہوں، یا نصیر الدین ہاشمی ہوں، یا مسعود حسین خاہی ہوں، یا دوسرے جو بھی لوگ ہیں، جن لوگوں نے جو اپنے علمی کام کیے ہیں وہ اپنے علمی کاموں کی وجہ سے پہچانے گئے ہیں۔ حال کے دنوں میں بھی رشید حسن خان اور مالک رام اور خلیق انجم وغیرہ نے جو کام کیے، وہ کام جو ہے قابل احترام ہیں، بہت ہی اچھے اور بڑے کام ہیں، تو ہمیں ان کا احترام سے دیکھنا چاہیے۔ تو جو ریسرچ کے جو مراحل ہیں، ہمیں ایک ریسرچر کو ان تمام مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد ہی ایک تحقیقی مقالہ تیار ہوتا ہے، اور تحقیقی مقالہ جب تیار ہوتا ہے تو اس پر اعتراضات کی بوچھار بھی ہوتی ہے۔ میں عبدالسلام خان صاحب کی کتاب پاکستان کے ادیب اردو ناول 20ویں صدی میں پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے ایک دلچسپ واقعہ بھی لکھا، چونکہ یہ بات بیان کرنا آپ سے ضروری ہے کہ انہوں نے دلچسپ واقعہ یہ لکھا کہ یہ جو مقالہ میں نے جو لکھا تھا اس زمانے میں تو اپنے نگراں کے مشورے سے اور ان کی مرضی سے مجھے لکھنا پڑا۔ اب یہ جو میں لکھ رہا ہوں اس میں میری مرضی شامل ہے۔ کہنے کا مراد یہ ہے کہ تحقیقی مقالے لکھتے وقت آپ کو اپنے نگراں سے بھی ایک تصادم کا شکار ہونا پڑتا ہے، اور یہ بہتر بھی ہے اور کچھ نامناسب بھی ہے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں نگراں جو ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ایک ذہنی ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ نگراں اور اسکالر کی ایک ذہنی ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ آپ یا نگراں
कोई भी ये तय करके पहले बैठ चुके हों अगर इसे हमें अच्छा साबित करना है या बुरा साबित करना है किसी मजमून में भी किसी भी, तो ये बात किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। इसको अच्छी तरह से समझिएगा आप कि किसी की के बारे में भी निगरान की राय अलग हो सकती है, आपकी राय अलग हो सकती है, और लेकिन सबसे बड़ी राय जो है वो जो किताबों में शामिल है, जो उनकी किताबें हैं, जो उन पर मज़ामीन हैं, जो उनका इल्मी तहक़ीक़ी सरमाया है, वो सबसे बेशकीमत है, उस पर ही रहना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या अक्सर ये देखा जाता है कि निगरान ने ये मशवरा दिया इस चैप्टर को हटा दीजिए, तो ये स्कॉलर की मजबूरी है उस चैप्टर को हटाना। निगरान ने मशवरा दिया इस चैप्टर को रखिए, मजबूरी है कि रखना। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है, मेरे सामने हुआ है कि वो मौज़ूआत स्कॉलर को दिए गए या दिए जाते हैं आज भी जो निगरान चाहते हैं, जो कमेटी चाहती है, उससे बहुत ही परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन बहरहाल जो निगरान का अपना तजुर्बा होता है, कमेटी का अपना तजुर्बा है, आप जिस मौजू पर गुफ्तगू या काम करना चाहते हैं उस मौजू पर काम हो चुका है, तो किस तरह से क्या किया जाए। तो बहरहाल दोस्तों, मैं आखिर में ये बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि तहक़ीक़ी काम, जो इल्मी काम, बहुत दिलजमई, दिलसोजी, जिगरकाबी और इन्हमाक का काम है। अगर आप इस मैदान में आते हैं तो आपको सबसे पहले मेहनती होना होगा, और मेहनत से अगर आप जी चुराते हैं, जान चुराते हैं, तो इल्मी और तहक़ीक़ी काम जो है बहुत बेहतर अंदाज से नहीं हो सकता है। और मेरा मशवरा ये है, आप लोग जो काम कर रहे हैं वो यकीनन अच्छा करेंगे, लेकिन जो मशवरे हैं अगर इसमें कुछ भी मुनासिब हो तो ज़रूर अमल कीजिएगा, ख़ास तौर से तहक़ीक़ की ज़बान पर। और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें जो है मल्टीलिंगुअल, इंटरडिसिप्लिनरी और फिर ये कि क्लासिकी अदब, इन सब पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, तभी हम इल्म और अदब के मैदान में कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। और बहरहाल मैं एक बार फिर आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि मेरी टूटी फूटी गुफ्तगू और बातें जो भी थीं, जो तजुर्बे थे, वो मैंने आपसे शेयर किया। इन दिनों मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, लेकिन हमारे दोस्त जो हैं उनका ये तकाज़ा था, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे ज़रूर शामिल होना चाहिए। इसी बहाने आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला और मुझे बड़ी खुशी है। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी दे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बच्चे, तहक़ीक़ के हवाले से सर ने अपने तजुर्बात भी शेयर किए और जो तहक़ीक़ के मराहिल हैं उन तमाम मराहिल पर तफसील से अपने ख़यालात का इज़हार किया, अपने तजुर्बात का इज़हार किया, और जो मसाइल आम तौर पर दरपेश होते हैं उसके लिए तशफ़ी बख्श हल भी पेश किए। आप में से किसी का कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें सर से। जी सर, सलाम अलैकुम। मैं खुर्शीद आलम, शोबे उर्दू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। मेरा सवाल ये है सर कि एक ही मौजू है उस। जी सर, आवाज़ सुनाई दे रही है? जी सुन रहा हूँ, फरमाइए। जी सर, जैसे एक ही मौजू है और उस पर मुताद्दिद काम हो चुके हैं, तो हम मान लीजिए जैसे ये दबिस्तान है या ये तहकीक का मतलब ये टॉपिक जो है कि आज़ाद उर्दू तनकीद का तहकीकी और तनकीदी महकमा। अब इसमें जदीदियत भी है और रूमानियत भी है और तस्करा भी है, तो इस पर मतलब जैसे मुतादिद काम हो चुका है, तो हम इस मौजू पर काम करना चाहते हैं या काम चल रहा है, तो हम इसमें नयापन कैसे लाएं? हम क्या मतलब किस तरह से हम अपने मौजू को ज्यादा मतलब अहमियत का हामिल बनाएं? बहुत बेहतर। कुछ और सवालात हों तो आ जाए, तो एक बार गुफ्तगू कर लूँगा। मुझे रहमान साहब, कुछ और सवालात? बेहतर है सर। भाई, आप किसी का कोई सवाल हो तो जरूर पूछें सर, ताकि एक ही बार जवाब देंगे। किसी और का कोई सवाल हो तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलाउद्दीन शाह, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली से।
وعلیکم السلام. سر مجھے ایک جانکاری چاہیے تھی علاقائی ادب سے. بعض وقت ہم جب کسی علاقائی ادیب یا شخصیت پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو یہ کہہ کے ٹال دیا جاتا ہے کہ وہ بہت کم لکھے ہیں یا کم ان کی تخلیق ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کسی ادیب پہ کام کرنے کے لیے کیا یہ لازمی ہے کہ ان کی منیمم یا کم سے کم اتنی کتابیں ہونی چاہیے یا زیادہ سے زیادہ اتنی کتابیں ہونی چاہیے؟ اور کوئی اور کسی کا کوئی سوال تھا کہ سر ایک ہی بار جواب دیں گے؟ جی السلام علیکم، میرا نام ریحانہ پروین ہے، مگध یونیورسٹی سے ریسرچ اسکالر ہوں. میرا سوال یہ ہے سر کہ کیا زندہ شخص جو ادبی شخصیات ان پر ریسرچ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ میرا ٹاپک یہی ہے علاقائی اعتبار سے ہے سر. جی جی. اور کوئی؟ سر میرا سوال جو تھا وہ مطلب مناسب ہے نا؟ عالم جو میں نے پہلا سوال کیا ہاں تھا مجھے یاد ہے، یہ ٹاپک بظاہر دیکھنے میں آپ کو تو بہت مطلب معمولی لگ رہا ہے، سوال لیکن یہ سمجھ بہت کے ہی غیر معمولی ہے. نوٹ کر لیا ہے خورشید. جی جی سر. جی سر سر. جواب دیں گے، صبر رکھیے تھوڑا سا. جی سر. اور کوئی کسی اسکالر کے ذہن میں کوئی بات ہو؟ تو چلیے میں شروع ریحانہ پروین سے کرتا ہوں، ہے نا، اور پھر خورشید صاحب پر آخری میں آؤں گا. اس لیے ریحانہ پروین پر سے گفتگو کر رہا ہوں. ایک تو کہ وہ خاتون ہے، اور انہوں نے جیسے ہی مگध یونیورسٹی کا ذکر کیا، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں مگध یونیورسٹی کا طالب علم رہا ہوں، اور وہاں سے میں نے ایم اے کیا ہے. اور اس زمانے میں جبکہ طیب عبدالی صاحب، افسر ظفر صاحب، حسین الحق صاحب، علیم اللہ علی صاحب، منصور عالم صاحب وہاں میرے استاد ہوا کرتے تھے. آپ کو کلاس ہو چکی ہے تو ہیلو، آپ تک آواز آ رہی ریحانہ پروین؟ جی سر. ہاں. تو بہرحال اب آپ نے جو سوال کیا ہے یہ عجیب سا سوال ہے. جامعہ ملیہ اسلامیہ میں مجد الرحمان صاحب آپ بھی ہے نا، جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کسی بھی جو ادیب یا شاعر حیات ہیں ان پر ریسرچ کا کام نہیں ہوتا ہے. اس کی وجہ دو بتاتے ہیں. یہاں ایک روایت چلی آ رہی ہے. ایک وجہ تو یہ بتاتے ہیں کہ اس کی زندگی میں اگر اس پر کام کیا جاتا ہے تو وہ انصاف نہیں ہوگا اور ہم حق بات نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کی مدد سے بہت ساری چیزیں اس میں ایسی داخل ہو سکتی ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ ان کا کام ابھی جاری ہے، ان کا کام ابھی ختم نہیں ہوا ہے. ممکن ہے 2 ناول اور لکھ دیں، 2-3 کتابیں ان کی اور آ جائیں. جب تک کہ کسی شخص کا کوئی کام مکمل نہیں ہوتا ہے تو اس پر ایک مکمل کام نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے یہ کام ہمارے یہاں نہیں ہوتا جامعہ ملیہ اسلامیہ میں، لیکن اور دیگر جگہ یہ کام خاص طور سے جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں کثرت سے ہوتا ہے، ان کے نظریے کے تعلق سے، ان کے علمی کاموں کے تعلق سے. اور اس میں جو ہے معاملہ آزادی کا ہے کہ یہ یونیورسٹی کا کیسا فیصلہ رہتا ہے، ادارے کا کیسا فیصلہ رہتا ہے، اور وہ کیا سوچتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اور ٹاپک کیسا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم وہ ٹاپک رکھتے ہیں کہ شمول احمد ہیں یا عبدالصمد ہیں یا حسین الحق صاحب کا انتقال ہو گیا، بہرحال شوکت حیات کا انتقال ہو گیا، انہی دونوں کے لے لیجئے کہ دونوں کے ناولوں کا تقابلی مطالعہ، تو ہم یہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. تو یہ یونیورسٹی اجازت دے سکتی ہے، اور اس طرح کے علمی کام بیشتر جگہوں پر ہو رہے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. میری ذاتی رائے ہے، چونکہ جامعہ کا ایک مزاج ہے کہ بھئی ایسا ہے کہ اس کی زندگی میں کس طرح سے کیا ہوگا، لیکن بہرحال یہ کوئی رول بنا ہوا نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. دوسرا سوال ہمارے دہلی یونیورسٹی کے صلاح الدین صاحب کا ہے. صلاح الدین صاحب دہلی یونیورسٹی سے میں نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ہے،
اور آپ نے علاقائی ادب کا معاملہ عجیب و غریب ہے. ابھی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اس بار ایک لداخ کے طالب علم آئے، تو ان کو ایک ٹاپک دیا ہم لوگوں نے، میں نے خاص طور سے اور دوستوں سے مشورہ کر کے، کہ لداخ اور جموں کشمیر میں اردو زبان و ادب کا ارتقا. وہ طالب مجھے کہیں سر یہ ٹاپک بہت بڑا ہو جائے گا، اور لداخ میں تو اردو ہے ہی نہیں، صرف 2-3 لوگ ہیں جو انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور 2-3 اور شاعر ادیب ملتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ علاقائی ادب پر کام ہونا چاہیے، اور وہ ساری چیزیں نکل کر ہمارے سامنے آنا چاہیے. اب یہ بات جو آپ نے کہی کہ ان کی کتنی کتابیں ہونی چاہیے، اصل میں غالب کا دیوان تو ایک ہی ہے، دیوان غالب تو ایک ہی ہے. جی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جن کا 5 مجموعہ ہو یا 10 ناول ہو یا 15 افسانے مجموعے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی تخلیق میں، ان کی تحریر میں قوت کیسی ہے. کیا اس میں اتنی قوت ہے کہ اس پر کوئی پی ایچ ڈی کا تحقیقی مقالہ لکھا جائے کسی سٹی کے معیار و میزان پر، وہ جو ہے ان کی تصانیف، ان کی تخلیقات اس معیار پر مکمل اترتی ہے جس سے کہ ان پر علمی کام ہو. اگر ایسا ہوتا ہے تب تو بہت ہی بہتر ہے، اور اگر نہیں ہوتا ہے صرف اس لیے کہ وہ میرے علاقے کے ہیں اور ان پر کام ہونا چاہیے، تو یہ بات بھی بہت مناسب نہیں. عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ، میں علاقائی یونیورسٹیوں کی بات بھی کر رہا ہوں جو بہار میں یا اتر پردیش میں یا جموں میں ہے، ان لوگوں پر بھی پی ایچ ڈی کے کام ہو رہے ہیں جو ہرگز نہیں ہونے چاہیے. تو یہ جو ہے اس میں سارا معاملہ جو ہے معیار کا ہے، سارا معاملہ جو ہے ان کی جو تخلیقی قوت جو ہے اور ان کی تحریری جو صلابت جو ہے اس کا ہے. اگر وہ ہے تو اس کو جو ہے ادب کی اور شاعری کو تولا اور ناپا نہیں جا سکتا ہے، اس کو تو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، اور محسوس کرنے کے پیرائے اور پیمانے میں وہ کہاں تک اترتا ہے. اور کبھی کبھی کسی کا ایک شعری مجموعہ یا ایک ناول ہی دھماکہ کر دیتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ قوت ہوا کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب الیاس احمد گدی کا جو ناول آیا تھا، کون سا ناول تھا بھائی؟ فائریریا ہے نا، یا پھر گیان سنگھ شاطر ناول آیا تھا، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ایک ناول پر ہی ان کو جو ہے شناخت مل جاتی ہے اور پہچان مل جاتی ہے. تو یہ علاقائی ادب کا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اردو میں علاقائی ادب کو جگہ نہیں ملی ہے، جگہ ملی ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. تیسرا سوال، اور تھوڑا ٹیڑھا سوال الجھا ہوا خورشید صاحب کا تھا. تو صاحب ایسا ہے کہ میں نے شروع میں آپ سے ایک بات کی تھی کہ ہمارے یہاں بھی یہ مسئلہ ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو پرانے کام ہو چکے ہیں اس کی اہمیت کیا. کبھی کبھی ہوا یہ کہ مظہر امام صاحب پر ایک کام ہم لوگوں نے، یا وہاب شرفی صاحب، 2 مثالیں ہیں، 2 اسکالر کو دے دیا گیا. ان لوگوں نے کام اچھا نہیں کیا، اچھا نہیں بلکہ خراب کیا، اور کوئی توجہ نہیں کی. بس جو ایک طرح سے جو کہیے کہ پی ایچ ڈی کے لیے خانہ پوری کرنا ہے وہ اس کو کر لیا گیا. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ اس پر کام ہو چکا ہے، عام طور پر کہا ہی جاتا ہے کہ اس پر ہم کام نہیں کرا سکتے ہیں. تو تھوڑا سا موضوع میں ترمیم کر کے اور اس میں تھوڑا سا نیاپن لا کر اس پر اگر کوئی اچھا کام کر سکتا ہے تو اس پر ایک باقاعدہ اچھا کام ہونا چاہیے. لیکن جب بہت اچھا کام ہو چکا ہو تو اس کے بعد اس پر کسی خراب کام کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ کام تو چلتا رہے گا. ابھی دیکھیے میں بتا رہا ہوں، اب شروع ہو چکا ہے. شمس الرحمان فاروقی صاحب اور شمیم حنفی صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان پر کاموں کا سلسلہ شروع ہوگا. قرۃ حیدر پر کتنے کام ہوئے، غالب میر کو تو چھوڑ دیجیے. تو یہ جو سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا. لیکن آپ کے کام میں کتنا نیاپن ہے، اس میں ریسرچ کتنی ہے، کتنی گہرائی ہے، ڈیپتھ کتنی ہے، اور آپ اس میں کیا نیا دے پائے ہیں، آپ نے کتنا مطالعہ کیا ہے. اور آپ کو یہ بتا دوں میں، شمیم حنفی صاحب کے تعلق سے آپ کو، یا پھر فاروقی صاحب کی کتاب کے تعلق سے آپ کو ابھی بہت ساری کتابیں، بہت سارے رسالوں کے گوشے دیکھنے اور پڑھنے کو ملتے رہیں گے، کیونکہ ادب کا سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری رہتا ہے.
وہ کہیں پر جی بند جی نہیں جی ہے. تو خوشی صاحب کہنا یہ ہے میرا کہ جی اگر اس جی کی جی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو کچھ جی تبدیلی کر کے اس پر کام جی یقینی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک قدم آگے ہو، ایک قدم جی پیچھے نہیں ہو. صرف اس لیے کہ جی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، اس بحث میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے. نہیں آپ نہیں سر، یہ تو نیا کیا کچھ دے سکتے ہیں. جی اگر جی ایسا ہے، اساتذہ کو اعتماد ہے، آپ کو جی اعتماد ہے، تب اس میں کچھ گنجائش نکالی جا سکتی ہے. جس میں نے کہا نا بھی ہمارے یہاں جی شری مہنتی صاحب پر کئی موضوعات آئے، ہم لوگوں نے 2 کو طے کیا. ٹھیک ہے صاحب، آپ ایک تخلیقی ادب پر کر لیجئے کام، اور ایک جو ہے تنقید پر کام کر لیں. تو یہ جی تو یہ گفتگو اس طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں. سر ایسے ریسرچ اسکالر کے سر تو یہ تو میرا ٹاپک میرے لیے نیا ہی ہے، اور ہم بھی ادب کی تفہیم کرنا چاہتے ہیں. تو ادب کی تفہیم کے لیے تو یہ بنیادی ضروریات میں سے ہے. جی، اس کا فیصلہ جو ہے شعبہ کرے گا نا. جو باتیں بنیادی تھیں جی جی وہ میں آپ کو بتائیں. جی جی، شکریہ آپ کا، شکریہ. ہاں، باقی اساتذہ جو ہے نا آپس میں مشورے جی کر کے کرتے ہیں. جی جی اور جی کسی طالب علم میں کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں، ابھی وقت ہے آپ کے پاس. کسی طالب علم میں کوئی اور سوال ہو تحقیق کے سلسلے میں، سر سے رہنمائی چاہتے ہیں تو پوچھیں سر سے. سر السلام علیکم. وعلیکم جی ہاں بچے، ذرا السلام. آواز اپنی بلند کریے. جی سر، ادب بھی کیا علاقائی ہوتا ہے؟ ہاں، چونکہ اس کا تعلق ڈیبیٹ سے ہے اور ریسرچ سے کم ہے، تو بہرحال تو وہ جو ادب مرکز میں ہمارے یہاں شامل ہو چکا ہے، ظاہر بات ہے کوئی ادب کسی علاقے کا تو ہوگا ہی، کوئی ادب کسی جی علاقے کا تو ہوگا ہی. میں بھی کسی علاقے کا رہنے والا ہوں نا، آپ بھی جی کسی علاقے کے رہنے والے ہوں گے نا. لیکن جو چیز مرکز میں آ جاتی ہے تو پھر مرکز میں ہم لوگ شامل ہو جاتے ہیں. وہ چیزیں مرکز میں شامل ہو جاتی ہیں. جب تک کہ نہیں آتی ہیں ان کا مطالعہ تو اس طرح سے ہوتا ہی ہے، اور ہونا بھی چاہیے. ہماری پہچان جس طرح سے ہے تو وہ پہچان میری بڑی اچھی پہچان ہے، اور پر ہمیں فخر ہونا چاہیے. میرا وطن کیا ہے، میرا علاقہ کیا ہے، میرے والدین کون ہے، میرا سلسلہ کون ہے، میری تعلیم کہاں ہوئی، یہ تو ہونا ہی چاہیے. بھلے ہی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ہوں یا مرکز میں ہوں، لیکن وہ سلسلہ تو ہوتا ہے. شکریہ سر. دوستو کسی کا کوئی اور سوال ہو تو السلام بتائیں. علیکم سر، میں عائشہ صدیقہ مدراس یونیورسٹی سے. جی فرمائیے. سر میرا موضوع بھی علاقائی ادب سے ہے. میرا سوال یہ ہے، کسی شاعر یا ادیب کا مختصر تعارف ہو جو پہلے کسی کتابوں میں شامل ہو اور اس کی ڈیٹیلز اس میں زیادہ نہیں ہے، بس 1 یا 1.5 صفحے پہ مشتمل ہے، تو اس کو میں اپنی تحقیق میں کیسے لوں سر؟ ہاں، یہ آپ کا سوال اچھا ہے، اور اس کو بہت سوچنا پڑے گا. دیکھیے ایسا ہے کہ آپ کا جو تحقیقی مقالہ ہو، جی آپ تو اس کو حوالے کے طور پر عنوان لے سکتی ہیں کہ بھائی یہ انہوں نے یہ لکھا ہے نا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ سب کچھ صحیح لکھا ہو. تاریخ علاقہ جو کچھ بھی لکھا ہے، اب اس پر آپ تفصیلی گفتگو کر سکتی ہیں. جی سر. اور اگر کوئی کہیں 1.5 صفحے میں کوئی لکھ رہے ہیں، ضرورت کتنی ہے اور آپ ضرورت کتنا محسوس کر سکتی ہیں، آپ کے پاس اور کتنا اس سلسلے میں مواد ہے. میرا تو کہنا یہ ہے، کوئی تحقیقی مقالے میں کوئی گنجائش چھوڑنی نہیں چاہیے. جتنا جو کچھ بھی ہو اس تعلق سے معلوم یا حاصل ہو سکتا ہے، اس کو کمپیکٹ جامع طریقے سے لکھنا چاہیے. خاص طور سے جامع طریقے سے لکھ رہا نا، صرف پیرافریزنگ نہیں ہونی چاہیے کہ طویل اقتباس اور طویل تحریر نہیں آنی چاہیے. آپ کی تحریر میں بھی ایک جو ہے جامعیت ہونی چاہیے، اور گہرائی ہونی چاہیے، اور تحقیقی ہونا چاہیے. تو جو کچھ انہوں نے جتنا لکھ دیا، جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو اس تعلق سے، اس موضوع کے تعلق سے بہت کچھ تلاش کرتے ہیں. کہیں 1.5 صفحہ ملا تو کہیں 2 سطر ملے گی، کہیں آپ کو 1 پیراگراف ملے گا. تو جہاں جو کچھ بھی ملتا ہے اس کو ہم حاصل کرتے ہیں،
اور اس کو حوالے میں بطور اقتباس دے سکتے ہیں ریفرنس کے ساتھ، اور پھر اس پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ جو مضمون کا کام، جسے میں نے ابھی ادبی کالم لکھا ہے بھائی، میں ذکر کر رہا تھا، تو اس کا تقاضا کچھ الگ ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اخبار میں کالم لکھنا ہے، مجھے مختصر ہی لکھنا ہے صاحب، 1200 یا 1500 الفاظ کے اندر کرنا ہے تاکہ کتاب میری مکمل ہو جائے۔ اور یہ اخبار جو ہے اس سے زیادہ جگہ نہیں، اخبار میں اسپیس دیتے ہیں۔ مضمون میں یا مقالہ نگار کے لیے کوئی اسپیس کی الجھن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو ان کو تو تحقیق جو کرنا ہے، تو تحقیق کو نہایت ہی وسیع کر کے اور نہایت ہی سلیقے سے اور مرتب انداز میں جامعیت کے ساتھ ان کو سب کچھ لکھنا ہوگا۔ اور آپ نے اگر تلاش کیا ہے، 1.5 صفحہ ملا ہے، یہ بڑی بات ہے، آپ کو کچھ مل تو گیا۔ بعض جگہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے، ڈائریوں کو دیکھنا پڑتا ہے، خطوط کو دیکھنا پڑتا ہے، تب کوئی چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو ریسرچر کا یہی تو کمال ہے، یہی تو کام ہے کہ وہ کسی ادیب اور شاعر یا کسی کی بھی مخفی اور پوشیدہ اور یہ کہیے کہ نامعلوم واقعات اور حالات، ان کو جو ہے وہ ریسرچر قلم بند کرتا ہے، وہ ہمارے سامنے لاتا ہے۔ یہ بڑا کمال ہے۔ اور ریسرچر کی میں نے کہا نا کہ بہت ہی اس کو دقت طلب ہے اور محنت طلب ہے اور جگر کاوی اور دلسوزی سے کام لینا چاہیے، تب بات بنتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس کو اپنی ریسرچ میں، اپنے مقالے میں شامل کر سکتی ہیں اور اس پر حوالہ دے سکتی ہیں، اس کی وضاحت کر سکتی ہیں، اور اس تعلق سے آپ کو اس میں جو غلطیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو اضافہ ہے، ان سب کا بھی اظہار اور بیان کرنا ہوگا۔ سر یس سر۔ اختصار کے تعلق سے سر میرا ایک سوال ہے۔ جی سوال یہ ہے کہ جیسے مان لیجئے موضوع کا کوئی حصہ ہے اور وہ تفصیل طلب ہے، اس کے باوجود اگر ہم اس کو مختصر کرنا چاہیں تو اس اختصار کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس مضمون کا جو نفس مطلب ہے اس کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں، کس طرح سے ہم تفصیل میں نہ جا کر نہ تفصیل میں جائیں یا اختصار ہی کو؟ نہیں، میں نے لفظ جامعیت کا استعمال کیا نا، اور یہ اختصار کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے نا، اختصار کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ اور آپ تفصیل میں جا سکتے ہیں، لیکن میں نے کہا نا غیر ضروری عبارت آرائی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو ساری باتیں لکھنے کا ایک ہنر ہوتا ہے باپ، نا، لکھنے کا ایک ہنر ہوتا ہے۔ آپ جتنا لکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ جو ہے 1 صفحے میں لکھ رہے ہیں، اسے آپ 7-8 جملے میں بھی ساری کی ساری باتیں لکھ سکتے ہیں۔ تو تحقیق کی زبان ایک الگ قسم کی زبان ہوتی ہے، اس میں جو ہے عبارت آرائی کی گنجائش نہیں ہے۔ اختصار کا مطلب یہ نہیں کہ جو آپ کا نفس مطلب کا دم گھٹ جائے، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اور آپ کا یہ بالکل نہیں ایسا چاہیے کہ جو کچھ بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں اسے نہ لکھیں اختصار میں، ہرگز نہیں۔ آپ کو تمام پوری باتیں لکھنا ہی ہیں اور بہت ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ صرف، میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی کہ مقالے کو ذرا سا ضخامت میں اضافہ کرنے کے لیے اقتباسات اور طویل گفتگو، ریپیٹیشن، بار بار ریپیٹیشن، وہی بات دہرانا، تو اس سے جو ہے گریز کرنا چاہیے۔ اور بات تو مکمل ہی ہونی چاہیے۔ پی ایچ ڈی مقالے کے لیے اسی لیے صفحات کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے خود جامعہ میں 4 جلدوں میں، ضخیم جلدوں میں مقالہ بھی جمع ہوا ہے، اور ایک جلد میں بھی مقالہ جمع ہوتا ہے، 300 صفحے میں، 400 صفحے میں، اور میں نے دیکھا کہ 1500 صفحے میں بھی مقالہ جمع ہوا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ محسوس کرنا ہوگا اس کی ضرورت کتنی ہے اور کیا اس کی واقعی ضرورت ہے۔ اگر ضرورت ہے تو آپ اسے ضرور کیجیے۔ جی شکریہ بھائی 10 منٹ ہیں۔ ہلو سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ پیش کر سکتے ہیں۔ کسی مضمون میں ہم اگر ریختہ کا حوالہ دے سکتے ہیں؟ آپ کا نام کیا ہوا؟ جی سر، میرا نام محمد ابرار ہے، ریسرچ اسکالر، شعبہ اردو، علی گڑھ۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسے عصر حاضر کے شعراء ہیں جیسے محسن نقوی، اب ان کے متعلق کوئی کتاب نہیں مل رہی، اور آج کل لائبریری وغیرہ ساری بند ہیں، تو ریختہ پر ہم جاتے ہیں تو وہاں پر بھی کوئی بک نہیں مل رہی، لیکن مختصر تعارف ان کے حوالے سے مل جاتا ہے، تو ریفرنس کے طور پر ہم انہیں پیش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں سر؟ بھائی دیکھیے،
محسن صاحب آپ نے جو مسئلے کو چھیڑا ہے ابرار جی صاحب، تو میں آپ سے بتاؤں کہ ریسرچ کوئی کھیل بھی نہیں ہے نا کہ آپ اس کو آسانی سے کریں. آپ کو لائبریری کھلنے کا انتظار کرنا چاہیے، یا آپ جس موضوع پر محسن نقوی جس پر بھی کام کر رہے ہیں ان کی اوریجنل کتاب اگر ریختہ پر موجود ہے، میں آپ سے جی جی بالکل واضح کہوں جو اس پر مختلف لوگوں کے مضامین ہیں اسے آپ حوالے میں شامل نہ کریں. سن رہے جی میری بات سے؟ جی جی آج کل جو فیس بک اور خبروں میں جو لکھنے والے لوگ ہیں وہ سرسری طور پر چیزیں لاتی ہیں. جب جی تک کہ ان پر یا ان کی کوئی باقاعدہ کتاب آپ کو ریختہ پر کسی بھی ویب سائٹ پر نہ ملے اس کو اپنے حوالے کا جی حصہ نہیں بنائیے. اگر جی کوئی سر مضمون شکریہ. نئے نام سے ملتا ہے تو اسے آپ اپنے میں شامل نہیں کیجیے. آپ کو تھوڑا سا علی گڑھ سے باہر قدم نکال کر مختلف جگہوں پر جانا پڑے گا، ان کے خاندان والوں سے رشتہ قائم کرنا پڑے گا، ان کے دوستوں سے ملنا پڑے گا، ان کے جو بھی لوگ ہیں خاندان کے ان سے بات کرنی پڑے گی اور چیزوں کو حاصل کرنا پڑے گا. اور بہت مایوسی بھی ہوتی